اس سے بھی بڑھ کر کے بڑی بات کہ اس میں تو اب فیصلہ ہی انہوں نے کر دیا ہے کہ یہ وحدت الوجود کا جو معاملہ ہے یہ تو ختم ہو گئی ساری باتیں، قصہ ہی پاک کر دیا انہوں نے۔ کہتے ہیں صفحہ 23، انہیں فخر اختیار کرنا لازم ہے، کیونکہ جب کمال فخر کو پہنچ کر ختم ہو جاتا اور انتہا کو پہنچتا ہے تو وہ اللہ ہی ہوتا ہے۔ کہ انسان پھر اللہ ہی ہوتا ہے جب وہ اس فخر کو پہنچ جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندے میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا، تو اس کو اللہ بنا دیا کہ پہلے تو ویسے مہم طریقے سے باتیں کہی جا رہی، مبہم طریقے سے، لیکن اب انہوں نے واشگاف الفاظ میں یہ بات کہہ دی کہ جب اس کا فقر مکمل ہو جاتا ہے تو وہ فقیر آدمی اللہ ہی بن جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ اور اسی معنی میں یہ صوفیہ کہا کرتے سبحانی ما اعظم شان، سبحانی ما اعظم شانی، یہ باتیں اسی معنی میں مفہوم ہیں، اسی معنی میں یہ بات کہی جاتی تھی جیسا کہ ابھی صفحہ 16 کے حوالے سے بیان کی جا چکی ہے، اور 17 میں بھی یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے کہا سبحانی ما اعظم شانی، کہ بایزید بستامی نے کہا کہ میں پاک ہوں اور میری شان بہت بلند ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی میری شان بلند ہے، اللہ کا مقابلہ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک بات ہے، یہ کوئی غلط بات تو نہیں ہے، اور اسی بات کو حاجی امداد اللہ صاحب نے بھی نقل کیا ہے شمائل امدادیہ صفحہ 36، فرماتے ہیں کہ اور آپ کی خاص امت میں سے بایزید بستامی نے کہا ہے کہ سبحانی ما اعظم شانی، اور منصور حلاج نے الحق کہا، یہ سب اسی باب میں ہے، لیکن اس کے باوجود غیریت اعتباری کی اصطلاح درمیان اب دوبارہ رب سے مرتفع نہیں ہوئی۔ کون کون سی باتیں بتائی جائیں اور پیش کی جائیں، کون کون سی باتیں عرض کی جائیں، کیا کیا کچھ بیان کیا جائے کہ ان لوگوں نے کس طریقے سے اس کفر اور شرک کو لوگوں میں عام کیا۔ کوئی ہے ایسا انسان کہ جس کے دل میں دین اسلام کی روح موجود ہو یا ایمان اور اسلام کی چنگاری موجود ہو اور وہ ان باتوں کا معتقد ہو جائے، ان باتوں کو درست تسلیم کر لے اور کہے کہ یہ سب کچھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے یہ صحیح، یہ حقیقت مانی جا رہی ہے، یہ کیا کچھ بیان ہو رہا ہے دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، کس طریقے سے لوگوں میں ان چیزوں کو پھیلایا جا رہا ہے، اور کیسے کیسے عقائد اور نظریات اور کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا ہے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اور زمین شق ہو جائے، لیکن یہاں پر تو اس سے بھی بڑی بات ہے کہ لوگوں کو عین اللہ بنا دیا۔ عیسائیوں نے کہا کہ 3 الہ ہیں، اللہ موسیٰ، اللہ عیسیٰ اور مریم، انہوں نے کہا کہ سب الہ ہیں، یہ سبھی اللہ ہیں، انہوں نے تو 3 کی بات کی ہے، یہاں ہر ایک اللہ ہے، ہر ایک کو اللہ بنا دیا۔ اور بعض اوقات خود اس بات پر پریشان ہوتے ہیں کہ کہیں لوگ ہمارے متعلق ایسی باتیں نہ کہیں، اس لیے کبھی کبھی محتاط انداز میں اس کی طرف اشارہ بھی کر دیتے ہیں۔ یہ صفحہ 71 فوائد فریدیہ، امام زین العابدین کی طرف یہ بات منسوب کر کے بیان کرتے ہیں، میں اگر اپنے علم کو ظاہر کروں تو مخلوق مجھے کہنے لگے گی کہ یہ کافر اور بت پرست ہے، حالانکہ یہ بات بالیقین پورے ایمان کے ساتھ، وثوق کے ساتھ اگر اللہ کی قسم کھا کر کے بھی کہی جائے تو غلط نہیں ہو سکتی، انسان حادث نہیں ہو سکتا کہ انسان کیا ہے، کیا بات ہے کہ نہ تو انسان اللہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی یہ بات امام زین العابدین نے کہی ہے، نہ ان کا یہ قول ہے، نہ وہ اس عقیدہ پر تھے۔ انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں ایسی بات نہیں کہی۔ میں پورے یقین کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، وثوق کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، لیکن ان لوگوں نے تو کسی کو معافی نہیں کی، نہ کسی ولی کو، نہ کسی نبی کو، اور ہر ایک کی طرف ایسی ایسی باتیں منسوب کر دی ہیں اور ایسی ایسی باتیں بیان کر کے ان پر اتہامات اور الزامات لگائے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ،
اب دیکھیے میرے پاس ملفوظات حکیم الامت جلد نمبر 10 ہے، کہتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو ان کا یہ پستی کی طرف جانا بھی معراج ہی تھا، یعنی رسول اللہ اوپر کو معراج پہ گئے، یہ نیچے کو معراج کر رہے ہیں، حالانکہ معراج جو ہے یہ عروج سے، اس کا معنی ہوتا ہے اوپر کو جانا، یہ نیچے کو جا رہے ہیں، معراج کروا رہے ہیں، کیونکہ حق تعالی متحیز نہیں ہے کہ حق تعالی جو ہے اس کے متعلق یہ عقیدہ نہیں رکھا جا سکتا کہ اس کے لیے جہت ہے یا وہ اوپر ہے، یہ بات تو نہیں کی جا سکتی، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات خود کہی ہے کہ الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اس کی کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری لونڈی بکریاں چرا رہی تھی، بھیڑیا بکری اٹھا کے لے گیا، چیر پھاڑ کر کے کھا گیا، مجھے غصہ ہے، میں نے ان کو تھپڑ مار دی، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو آزاد کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس، اسے لایا گیا، صحیح مسلم کی روایت کے مطابق کہ آپ نے پوچھا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا فی السماء، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا من انا، کہ میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ امام بخاری نے یہی روایت جزء القراءت میں ذکر کی ہے، اس میں ہے کہ وہ لونڈی گونگی تھی، رسول اللہ نے پوچھا اشارے سے کہ اللہ کہاں ہے؟ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، اور پوچھا میں کون ہوں؟ تو اس نے اشارہ کر کے بتایا آسمان کی طرف سے کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتقھا فإنھا مومنہ، اس کو آزاد کر دو کہ یہ مومنہ ہے، ایمان والی عورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جہت مقرر کر، امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جس کے 16 اوصاف 16 لقب ذکر کیے ہیں علامہ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد، وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم سے کوئی پوچھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کون سی جہت ہے تو ہم کہیں گے اوپر ہے، ہم انکار کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیچے نہیں ہے، ہم اس بات کا انکار کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دائیں بائیں آگے پیچھے نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور اوپر کو اشارہ کرے۔ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسی بات نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی جہت مقرر ہو یا وہ کہا جا سکے وہ فلاں جگہ پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے جیسے اس نے خود خبر دی ہے۔ لہذا یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ چونکہ حضور اوپر کی طرف تشریف لے گئے اور حضرت یونس علیہ السلام نیچے کی طرف، اس لیے حضور کی معراج بوجہ اقربیت کے افضل ہے، یہ تو جب کہہ سکتے تھے جب نعوذ باللہ تعالی اللہ تعالی متحیز ہوتے، وہ تو جہد سے منزہ ہے، کہتے جہد سے پاک اللہ کے لیے کوئی جہد نہیں ہے، قرآن جہد مقرر کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں۔ اور یہ روایت مزے کی بات یہ ہے کہ مسند امام اعظم میں بھی موجود ہے، معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ لونڈی سے پوچھا گیا تو اس نے کہا اللہ فی السماء، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے۔ اس روایت کو مان لیتے، اس حدیث کو مان لیتے جو امام ابو حنیفہ سے منقول ہے، مروی ہے، ہائے افسوس، کہتے ہیں ان کی نسبت جیسے اوپر کی جہت سے ہے ویسے ہی نیچے کی جہت سے ہے۔ اس واسطے کہتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کی پستی بھی معراج ہی تھی، غرض دونوں حالتیں معراج ہی تھیں، ایک معراج اوپر کو تھی ایک نیچے کو تھی۔ بتانا یہ چاہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ جہاں بھی جیسے بھی عبادت کرو گے جو بھی کرو گے وہ ٹھیک ہے۔ اسی لیے بشر مریسی جو کہ قرآن مجید کو مخلوق کہتا تھا کہ یہ قرآن مجید مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے دوسری مخلوقات کن کہہ کر کے پیدا کی ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو بھی پیدا کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ بات دنیا والوں کو معلوم ہے کہ اس عقیدہ خلق قرآن پر امام احمد بن حنبل نے کس قدر تکالیف برداشت کی، اور یہ بشر مریسی اور ابن ابی دعاد یہی اس عقیدہ کے بانی موالی ہیں جو کہ حنفی ہیں، بلکہ یہ تو بڑی ہی باتیں ہیں، کیا عرض کروں، بس بات ذہن میں آئی تھی لیکن میں اس موقع پہ یہ بیان نہیں کرنا چاہتا۔ میری وہ 8 کیسٹیں سن کر کے آپ اسی سے سمجھ جائیں گے اس معاملے کو کہ یہ سب کچھ کیا ہے اور کن کن لوگوں نے عقیدہ خلق قرآن کی تائید کی، کون کون لوگ اس کے قائل رہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو اس راستے میں تکالیف اور پریشانیاں اٹھانا پڑی وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ امام احمد بن حنبل کو اس راستے میں کیا کچھ
تکالیف برداشت کرنا پڑے۔ تو میرے بھائی اور دوست، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان لوگوں نے کسی کو بھی معاف نہیں کیا، نہ انبیاء کو، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ان کو شرم آئی، حیا آئی، بلکہ جو کچھ ان کے منہ میں آتا رہا، جو بات یہ کہنا چاہتے تھے وہ بانگ دہل کہتے رہے، اور ان کو کبھی اس بات کا خوف پیدا نہیں ہوا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اب ذرا بابا فرید الدین شکر گنج کے ملفوظات بھی سن لیجیے کہ ان کے ملفوظات جو کہ خواجہ نظام الدین اولیاء نے جمع کیے ہیں، اس کے صفحہ 104 پر اسی عقیدہ وحدت الوجود کو بیان کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں حضرت نے ارشاد کیا کہ اے عزیز، مردان خدا جس جگہ بیٹھتے ہیں وہیں خانہ کعبہ ہوتا ہے، وہیں عرش ہوتا ہے، وہیں کرسی ہوتی ہے، اور جو جو کچھ خدا من تعالی نے پیدا کیا ہے انہیں سب دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بعد آگے چل کے ان کا ایک اور قول نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان باتوں کے ہو چکنے پر شیخ الاسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں 20 سال عالم تفکر میں رہا اور ان 20 سالوں میں ہمیشہ کھڑا رہا۔ تو کہتے ہیں نا کہ بابا جی الٹا 12 سال کچے دھاگے کے ساتھ کنویں میں لٹک کے عبادت کرتے رہے۔ تو اب وہ بابا جی کا قول نقل کر رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ 20 سالوں میں ہمیشہ کھڑا رہا ہوں، چنانچہ تمام خون پیروں میں جمع ہو کر نکلنے لگا تھا، اور اس زمانے میں نے عہد کر لیا تھا کہ کبھی ٹھنڈا پانی یا لقمہ طعام نفس کو نہ دوں گا۔ شیخ الاسلام یہ کہہ رہے تھے کہ ایک درویش شہاب الدین غزنوی جو شیخ الاسلام کے مریدوں میں سے تھے، حاضر خدمت ہوئے اور سر زمین پر رکھ کر حسب حکم بیٹھ گئے۔ انہیں والی لاہور نے 100 دینار دے کر حضرت کے پاس بھیجا تھا کہ یہ دینار حضرت کی نظر کر دیں۔ حضرت نے چھوٹتے ہی فرمایا لاؤ۔ انہوں نے، حالانکہ ان کے پاس پورے دینار موجود تھے، 50 دیے۔ شیخ الاسلام متبسم ہو کہنے لگے شہاب نے خوب برادرانہ تقسیم کی، درویش کو ایسا نہ کرنا چاہیے۔ یعنی بزرگوں کو تو ویسی غیب کی خبریں ہوتی ہیں، غیب کے حالات معلوم ہوتے ہیں، وہ جانتے ہوتے ہیں کہ کیا کچھ آ رہا ہے، کیا کچھ بھیجا جا رہا ہے۔ یہ ساری صفات کس کی ہیں؟ دلوں کے بید معلوم ہونا، غیب کی خبریں معلوم ہونا، اور یہ ساری چیزیں کہ وہ سب کچھ دیکھتے ہیں، انہیں سب کچھ دکھائی دیتا ہے جو اوپر بیان ہوا ہے وہ، اور اس کے بعد اس چیز کو بیان کیا گیا کہ ان کو یہ بات معلوم تھی، یعنی مرید نے پیسے بھیجے ہیں اور اس نے چھپا لیے ہیں۔ تو اب وہ سمجھتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جہاں بیٹھے ہیں یہی کعبہ ہے، یہی مکہ ہے، اور یہاں عرش ہے، یہ عرش کے اوپر ہی بیٹھے، یہ کرسی کے اوپر ہی بیٹھے، اور یہ ان کو سب کچھ دکھائی دے رہا ہے۔ یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہونے کا دعویٰ نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہے نا، عرش پر ہونا اور سب کچھ عرش پر سے ہی دیکھنا، اور ہر چیز کا علم ہونا، غیب کا علم ہونا۔ قرآن تو کہتا ہے لا یعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، لیکن یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے یہ بزرگ تمام کے تمام غیب جانتے ہیں۔ ان کی طرف یہ ساری باتیں منسوخ کر کے اس قسم کے عقائد اور نظریات مریدین میں پھیلائے، اور مریدین کو یہ باتیں کہیں کہ وہ بھی ان باتوں کے معترف ہوئے، اور انہوں نے ان کی ان تمام باتوں کو قبول کر تسلیم کر۔ اب میں آپ کے سامنے حکیم الامت تھانوی صاحب فتاوی اشرفیہ سے ایک حوالہ پیش کرتا ہوں، یہ اس سلسلے کا آخری حوالہ ہے، ذرا سنیے۔ صفحہ 47 کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کی روحی آواز اذان سے، کیونکہ بظاہر تو اس وقت اذان تھی ہی نہیں، بے ہوش اور مستغرق مشاہدہ تجلیات الہی ہو گئے، کیونکہ ان کی آواز ذات حق اور نفخہ الہی تھی۔ یعنی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کس کی آواز ہے؟ اللہ کی آواز ہے، اور نفخہ الہی ہے۔ یعنی یہ اذان بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں دے رہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ منادی کر رہا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی نفخہ ہے، اس کی طرف سے ہی یہ آواز آ رہی ہے، اور یہ ساری چیزیں لوگوں تک پہنچ رہی ہیں، یہ الفاظ لوگ سن رہے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سنا رہا ہے، اور اس کی طرف سے لوگ سن رہے ہیں۔ تو کہاں تک ان باتوں کو بیان کیا، اور کہاں تک یہ بتایا جائے
کہ ان لوگوں نے دین کے نام پر، توحید کے نام پر، اسلام کے نام پر کیا کیا ظلم کیے ہیں، کیا کیا ستم ڈھائے ہیں اور کس قسم کی باتیں کہی ہیں۔ اگر یہ باتیں لوگوں کو حقیقی طور پر معلوم ہوتی اور وہ جانتے ہوتے کہ ان لوگوں نے دین کا یہ حلیہ بنایا ہے تو شاید وہ صحیح دین کو سیکھنے کے لیے کوشش کریں، لیکن لوگوں تک یہ باتیں پہنچی نہیں، اور اگر پہنچتی ہیں تو وہ پہلے سے ان کے مرید ہو کر کے ان کی باتوں پہ غور و فکر ہی نہیں کرتے، سوچتے بھی نہیں، دھیان بھی نہیں دیتے کہ یہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں، اور وہ ایسی ایسی بڑی بڑی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ سن کر کے انسان کا دل دہل جاتا ہے اور انسان حیران ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندہ ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور یہاں یہ کیا معاملہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بتاتے خود سجدہ میں پڑے ہوئے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے چارپائی پہ ہاتھ مارا، دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھی، تو میں تلاش کرنے لگی، دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کی حالت میں اس طرح سے رو رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے یوں آواز آ رہی جیسا کہ ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی، اس کے جوش کی پکنے کی آواز آتی۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا کہ آپ حالت سجدہ میں کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے التجا کر رہے ہیں، گریہ و زاری کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ کہ اللہ میں اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، کہ میں تیرے رضامندیوں کا واسطہ دے کے کہتا ہوں مجھ پہ کبھی ناراض نہ ہو، وبمعافاتک من عقوبتک، میں تیری معاف کرنے کی صفات کا واسطہ دے کے کہتا ہوں مجھے کبھی سزا نہ دے۔ اللہ تعالیٰ کو جانتے تھے، سمجھتے تھے، اس کی صحیح اور حقیقی معرفت رکھتے تھے، اور یوں آواز آ رہی جیسا کہ ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی، اس کے جوش کی پکنے کی آواز آتی۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا کہ آپ حالت سجدہ میں کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے التجا کر رہے ہیں، گریہ و زاری کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ کہ اللہ میں تیری رضامندیوں کا واسطہ دے کے کہتا ہوں مجھے کبھی سزا نہ دینا، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، کہ میں تیرا رضامندیوں کا واسطہ دے کے کہتا ہوں مجھ پہ کبھی ناراض نہ ہوں، وبمعافاتک من عقوبتک، میں تیری معاف کرنے کی صفات کا واسطہ دے کے کہتا ہوں مجھے کبھی سزا نہ دینا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتے تھے، سمجھتے تھے، اس کی صحیح اور حقیقی معرفت رکھتے تھے، اور اسی چیز کو امت میں پھیلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تکالیف برداشت کی، جنگ جہاد میں رہے، اور جسد مبارک زخمی ہوا، وہ تکالیف دی گئی جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا، وطن چھوڑنا پڑا، ملک چھوڑنا پڑا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے باوجود اللہ کے حضور حالت سجدہ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیری رضامندیوں کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، تیری صفت رضا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ مجھ پہ کبھی ناراض نہ ہونا، اور تیری معاف کرنے کی صفات کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ مجھے کبھی عذاب نہ دینا، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، میں تو تیری ثنا کا حق ادا ہی نہیں کر سکتا، اسے بیان ہی نہیں کر سکتا، تیری ثنا ویسے ہے جیسا کہ تو نے خود اپنی ثنا کی۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتے ہیں، گریہ و زاری کرتے ہیں، عاجزی انکساری کرتے ہیں اور گڑ گڑاتے ہیں، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع اور پیروکار ہونے اور امتی ہونے کے دعوے دار اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عشق و محبت کے دعوے کرنے والے یہ کیا کچھ بن بیٹھے ہیں، اور کیا کچھ بن کے قوم کو دکھانا چاہتے ہیں، اور کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی توہین کر رہے ہیں، کیسے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ توحید کو خراب کیا جا رہا ہے۔ آپ ایمانداری سے بتائیں
کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہو جائے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایسی بات کہتا تو آپ اس کو برداشت کرتے؟ کبھی برداشت نہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی بات برداشت نہیں کی کہ جب ابو ایقظ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے کہا کہ ہمارے لیے بھی ذات انوات مقرر کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بھی وہی مطالبہ کیا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے مطالبہ کیا تھا، کیا آپ ہمارے لیے کوئی الہ مقرر کر دیں؟ تو لہٰذا میرے بھائی اور دوستو، یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے، عقیدہ توحید جاننا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا